اور اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک پرندے کو مقرر کر دے، یہاں سے ایک دانہ اٹھانا ہے اور اس میدان کے خالی میدان میں ڈالنا ہے۔ فرض کر لیں، جتنا بھی فرض کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہم جو فرض کر لیتے ہیں کہ وہ 1,000,000,000 سال میں ایک دانہ اٹھاتا ہے، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 1,00,000 سال نہیں، بلکہ کروڑ سال بھی نہیں، فرض کر لو 1,000,000,000 سال لگ جاتے ایک دانہ اٹھانے کے لیے۔ جہاں سے اٹھایا پھر اس کو 1,000,000,000 سال اور لگے وہاں ڈالنے کے لیے، ایک دانے کے لیے 2,000,000,000 سال، دوسرا دانہ، تیسرا دانہ، چوتھا دانہ، اٹھاتے اٹھاتے اٹھاتے، ذرا تصور کو دوڑاتے جائیں۔ جب ایک دانے کے لیے 2,000,000,000 سال ہے تو پوری فضا کے بھرے ہوئے دانوں کو اٹھانے کے لیے کتنا سال، کتنی مدت انسان کا عقل سوچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری فضا رائی کے دانے سے خالی اور اگلا رائی کے دانے سے بھر جائے گا، کبھی تو بھرے گا، آخر بھر جائے گا، کیونکہ یہ محدود ہے۔ محدود جگہ سے دانے اٹھانے ہیں، محدود جگہ میں ڈالنے ہیں، پھر آخر محدود کی تو ایک حد ہے، وہ بھر جائے گا، یہ خالی ہو جائے گا۔ لیکن کافر کو جہنم سے نکلنا نصیب اللہ نے جو ہمیں بہت ایمان دے رکھا ہے، کتنا کی، اور ایمان بھی ایسا 70-80 سال کا کافر، 90 سال کا کافر موت سے 1 منٹ پہلے اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ 80 سال کا بےایمان مرتد کافر اگر آخر وقت میں کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھ لے آخری سانس میں، تو جنت کے 8 دروازے اس کافر کے لیے کھل جائیں گے، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ایمان اتنا قیمتی، 100 سال کا کافر جو کفر کی حالت میں مرتا تو خربوں سال جہنم میں پڑا رہتا، کبھی بھی نکلنا نصیب نہ ہوتا۔ اور یہاں 1 منٹ میں کلمہ پڑھا، جہنم سے بھی محفوظ اور جنت کا بادشاہ بن گیا، اور اللہ نے کہہ دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اب جنت میں ٹھہرو، جو چاہو گے تمہیں ملے گا۔ اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت کا بادشاہ، جنت کا مالک بنا ہے۔ بڑا قیمتی یہ انعام ہے، ایمان کی شکل ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایمان کی دولت دے دی میرے اوپر ایمان لانے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، تم ایمان کیا لائے ہو؟ ایمان لا کر تم میرے عاشق بن گئے ہو۔ اور مفسرین جو اہل باطن ہیں، جو قلبی تفسیر کرنے والے ہیں، ایک ظاہری ترجمہ ہوتا ہے، ایک باطن کا ترجمہ۔ علماء باطن فرماتے ہیں ایمان والا یوں جو کہہ رہا ہے آمنا آمنا، میں ایمان لایا، یہ سادہ سا ترجمہ ہے۔ اصل میں اس جملے کے اندر وہ اپنے عشق و محبت کا اظہار کر رہا ہے، اے اللہ میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا محب ہوں۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، اللہ سے عشق کا دعویٰ کیا۔ پھر فطرت یہی ہے، مخلوق میں بھی کوئی کسی سے عشق کا دعویٰ کر لے، محبت کا دعویٰ کر لے، تو محبوب ہمیشہ عاشقوں کو آزماتا ہے۔ جب تک آزمائش نہ ہو عاشق سمجھتا ہی نہیں، پورا امتحان لیتا ہے، آیا چوری کھانے والا مجنون ہے یا خون دینے والا مجنون ہے۔ آزمائش کے بعد
پھر البتہ اس کی طرف سے بھی محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے کہہ دیا آمن تو یا آمنا، عشق کا دعویٰ کر لیا ہے، میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا آزمائش؟ فرمایا اگر تم میرے عاشق بننا چاہتے ہو، میرے محب بننا چاہتے ہو، تو میں ایک بہت مختصر نسخہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو استعمال کر لو، تمہارا یہ مقصود صرف حاصل نہیں ہوگا، کچھ اور بھی حاصل ہوگا۔ اللہ کیا نسخہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میں نے اپنا ایک محب اور محبوب تمہارے اندر بطور نمونہ کے بھیج دیا، تم اس کو راضی کر لو، اس کو خوش کر لو، اس کی تابع داری کر لو۔ بننا چاہتے ہو میرے عاشق، میرے محب اور محبوب کی اگر تابع داری کر لو تو پھر میں تمہیں اپنا عاشق سمجھ لوں گا؟ کہتے ہیں نہیں، میں تو پھر اپنی شان کے مطابق بدلا دوں گا۔ وہ بڑا عجیب لگا ہے، تم بننا چاہتے تھے عاشق، بننا چاہتے تھے محب، جب تم نے میرے محب اور محبوب کو راضی کر لیا، پھر میں تمہیں صرف محب نہیں رکھوں گا، عاشقوں کی فہرست میں شامل نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا۔ اگر محبت الہی کا اندازہ ہوتا تو اس طرح ہم سبحان اللہ محبت حق مل رہا ہے بھائی، اس میں تو گلے پھاڑ پھاڑ کر کے مجھے ہم بننا چاہتے تھے اللہ کے عاشق، اللہ کے محب۔ اللہ نے فرمایا ایک نسخہ ہے، میرے محبوب جس کو میں نے نمونہ بنا کر بھیجا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس اسوہ حسنہ کو اپنا لو، اس کو خوش کر لو، اس کو راضی کر لو، اور بہت جلدی راضی ہونے والا ہے، بہت نرم دل ہے، بہت راضی۔ حضرت وحش، حضرت حمزہ کا قاتل، حضور کے چچے کا قاتل، صرف قاتل نہیں، قتل کرنے کے بعد جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے صحابہ نے گٹھڑی میں باندھا، حضور کے سامنے آئے، حضور نے دیکھا چچے کی لاش کے ٹکڑے، فرمایا اگر مجھے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا خوف نہ ہوتا کہ شاید نہ برداشت کر سکے، میں ان ٹکڑوں کو جنگل میں ڈال دیتا۔ کیوں؟ جنگل کے جانور کھاتے میرے چچا حمزے کے گوشت کے ٹکڑے، جب قیامت میں ہم اٹھتے تو میں ان ٹکڑوں کو پیش کر کے کہتا اللہ یہ ہے میری قربانی۔ حضرت حمزہ کا قاتل آ گیا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، اپنے جذبات کو بھی سامنے رکھیں، ہمارے باپ کا کوئی قاتل ہو، بھائی کا قاتل ہو، بیٹے کا قاتل ہو، ہم تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضرت وحشی جرأت کر کے آ گیا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرا ایمان قبول ہو سکتا ہے؟ فرمایا میری بے شرط ہے، تو مقصد ہی یہی ہے ایک ایک شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ مسلمان ہونا چاہتا ہے، آ جا، جنت کے دروازے تیرے لیے بھی کھل جائے۔ البتہ ایک بشری انسانی تقاضا کچھ ہوتا ہے، طبی تقاضا، وہ طبی تقاضا یہ ہے حمزہ حبشی، اگر تم میرے سامنے آ کر بیٹھے گا تو فوراً میرے سامنے میرے چچا کا نقشہ آ جائے گا، بس اتنی میری خواہش ہے، تیرا ایمان قبول ہے، جنت کے دروازے تیرے لیے کھل گئے، لیکن اتنی اگر ہو سکے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ شدید تقاضا ہے، صرف میری طبیعت کا یہ تقاضا ہے، اگر آپ سامنے نہ بیٹھیں، جب بھی مجلس لگے تو آپ میرے پسے پشت بیٹھیں، تاکہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آ جائے۔ پھر حضرت وحشی بھی کیونکہ عاشق بن چکا تھا، بڑا عجیب جملہ استعمال کیا، عربی میں ہے،
فرمانے لگے ارید وصالہ و یرید ہجری، میں تو اپنے محبوب کی گود میں بیٹھنا چاہتا تھا کہ بیٹھوں سامنے بیٹھوں گود میں بیٹھوں، لیکن میرے محبوب نے تقاضا رکھا کہ تو ذرا مجھ سے الگ ہو کر بیٹھ۔ تو کیا کیا پھر میں نے اپنی خواہش پر عمل کیا یا محبوب کی خواہش پر عمل؟ کہنے لگے فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ، میں نے اپنی خواہشات کو ذبح کر دیا اپنے محبوب کی خواہش پر۔ ساری زندگی پر واشی سامنے نہیں ہے، بس پشت بیٹھتا ہے۔ تو حضور تو اتنے نرم ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، چچا کے قاتلوں کو معاف کر رہے ہیں، مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دے رہے ہیں، صرف طبی تقاضے کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ میرا محبوب اور محب بہت نرم دل ہے، تم اس کو راضی کر دو۔ تو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، بلکہ وہ تو یوں کہہ چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی منشا اور آپ کی رضا کو بہت سامنے رکھتے ہیں، اکثر جو فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں وہ آپ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں، یہ میں دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب، میں تجھے راضی کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اس لیے رضا کے فیصلے جہاں بھی ہو رہے ہیں اور قیامت میں بھی اللہ نے یہی فیصلہ کیا ہے، اے میرے محبوب محب، میں تجھے راضی کروں گا۔ اور ایسا سن لے، اللہ مجھے کہے گا محبوب راضی، تو میں کہوں گا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک انکی جہنم میں پڑا ہے۔ سب کو نکال کر جنت میں لاؤ، پھر میں راضی ہوں۔ اتنا مہربان، اس کو راضی کر لو۔ کیا ملے گا یا اللہ؟ کہتے تم تو چاہتے تھے ہم عاشقین کی فہرست میں آ جائیں، محبین کی فہرست میں آ جائیں، میں نے ایک نسخہ بدلا دیا، میرے محبوب و محب کی تابع داری کر لو تو عاشقوں کی فہرست میں شامل کروں گا نہیں۔ لفظ دیکھو قرآن کے، یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں صرف تمہیں عاشق نہیں سمجھوں گا، تمہیں میں خود اپنا محبوب بناؤں گا۔ بس میرے محبوب کی تابع داری کر کے دیکھو، تم میرے محبین میں تو شامل ہو گے، میرے محبوبوں میں تم شامل ہو۔ احادیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا صرف اللہ کا محبوب نہیں بنے گا یہ شخص، بلکہ اللہ فوراً پھر جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل میں نے اس شخص کو اپنے محبوب و محب کی تابع داری کی وجہ سے اپنا محبوب بنا دیا، تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا۔ یہ محبوب خدا بھی بن گیا اور محبوب سید الملائکہ بھی بن گیا۔ اس پر بھی بس نہیں، خزانے کا ڈپو کر گیا۔ اور میں جبریل اپنے فرشتوں میں، اپنے ساتھیوں میں بھی، آسمان کے سارے فرشتوں میں بھی اعلان کرے، فرشتے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں فرشتے۔ ایک حدیث سے اندازہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بیت معمور پر روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر اگلے دن اور 70,000، اگلے دن اور 70,000۔ جب سے بیت معمور وجود میں آیا یہ سلسلہ 70,000 کا چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور جو ایک دفعہ آیا بیت معمور کی طواف کے لیے، پھر اس کو موقع نہیں ملے گا۔ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، سب میں اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ یہ شخص محبوب خدا بن گیا، محبوب سید الملائکہ بن گیا، ملائکہ تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یا اللہ پھر ہماری محبت تو آسمانوں میں رہے گی، زمین میں تو کوئی اس کا ثمرہ چوتھے نمبر کا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ جبریل اب زمین میں اتر کر زمین والوں کو بھی یہ میرا پیغام دے دو، جو شخص
اس سے محبت کرے گا. یہ اللہ کا محبوب جبریل ہے، محبوب ملائکہ ہے. اے اہل ارض تم بھی اس کو اپنا محبوب بناؤ. اس ساری روئے زمین کے باشندوں کا بھی محبوب بن جائے. اور آخری جو انعام ہے وہ یہ اللہ فرماتے جبریل یہ بھی اعلان کرو جو شخص اس کو اپنا محبوب بنائے گا اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنائے گا. یہ ہے حضور کی تابعداری کا ثمرہ. آپ کو خوش کرنے کا، آپ کو راضی رکھنے کا. لیکن ناراض نہ ہو. ناراضی صرف زبان سے نہیں ہوتے. زبان سے سارا دن ہم کہتے رہے ہم عاشق ہم عاشق ہم عاشق. زبانی عشق یہاں نہیں چلتا جب تک عملاً حضور کے عاشق نہیں بنے. عملاً حضور سے رضا حاصل نہیں کریں گے، حضور کو خوش نہیں کریں گے. خالی زبانی عشق سے یہ انعامات حاصل نہیں ہو سکتے. پورے طریقے سے حضور کو خوش کر دو. شکل کے اعتبار سے بھی خوش کر دو، عمل کے اعتبار سے بھی خوش کر دو، گفتگو میں بھی خوش کر دو، شادی میں بھی خوش کر دو، غمی میں بھی خوش کر دو، کھانے پینے حتیٰ کہ استنجا کرنے میں بھی خوش کر لو. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ درجات عطا کریں گے. اپنا بھی محبوب جبریل بھی بنائیں گے، محبوب ملائکہ بھی بنائیں گے، محبوب اہل ارض بھی بنائیں گے، اور اس کو بھی اپنا محبوب بنائیں گے جو اس کو اپنا محبوب. علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب. ایک آدمی جا رہا تھا اپنی بستی سے دوسری بستی کی طرف. اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا. آ کر راستے میں بالکل وسط میں ٹھہرا ہوا تھا. ایک کنارے پر جب قریب گزرے یہ بھی ادب بتلایا کہ راستے میں گاڑی کھڑی کرنا بھی درست نہیں، خود کھڑا ہونا بھی درست نہیں، تاکہ آنے جانے والوں کو. ہاں سیاستدانوں کے لیے گنجائش ہے بطور احتجاج کے راستے گناہ کرتے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. کنارے پر کھڑے ہو گئے. جانے والا جا رہا ہے، پوچھا کہاں کیوں؟ بتایا فلاں بستی میں ایک اللہ کا محبوب رہتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ رہتا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا کہنے لگے میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تیرے لیے پیغام لایا ہوں. اللہ کا پیغام. اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں مجھے کہ تجھے میرے اس بندے سے میری محبت کی وجہ سے محبت ہے، اور اس لیے سفر کر رہا ہے میرے مقبول بندے کی زیارت کے لیے. تو تیرے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے. اللہ فرماتے میں نے تجھے بھی اس جذبے کی وجہ سے اپنا محبوب کی زیارت کو جانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا محبوب. لیکن یہ ساری نعمتیں کب ملے گی؟ اللہ نے صاف کہہ دیا قل ان کنتم، اگر اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہو. اللہ صرف عاشق نہیں بنائے گا، محبوب بھی بنائے گا. لیکن بنائے گا کب؟ فتبعونی، میرے محبوب و محب کی تابعداری کرنی. یہ دو لفظ میں کیوں بول رہا ہوں محبوب و محب؟ یہ دراصل ترجمہ ہے حبیب اللہ. حدیث پاک میں ہے حضور حجرے سے باہر نکلے، مسجد میں آئے تو صحابہ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. مذاکرہ ہماری طرح کا تو نہیں تھا سیاسی گفتگو، فضول گفتگو، یہ تماشے وہ تماشے، وہ علمی گفتگو کر رہے تھے. ایک صحابی نے کہا آدم کو اللہ نے بہت مقام عطا کیا ہے، اس کو صفی اللہ بنا دیا. دوسرے صحابی نے کہا یار ابراہیم کا مقام تو دیکھو، اللہ نے اس کو خلیل بنا دیا. تیسرے صحابی نے کہا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کلیم اللہ بنا دیا. کلیم اللہ وہ ہے جس سے اللہ بغیر فرشتے کے بھی گفتگو کر لے، اور قرآن میں بھی اس گفتگو کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ
عصا لے کر طور پر پہنچے تو اللہ نے براہ راست خطاب کیا، اور خطاب بھی بڑا عجیب، کیا فرمانے لگے؟ ما تلکا بیمیینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اللہ کو پتا تھا، لیکن اپنے عاشق کو گفتگو کا موقع دے۔ ہر نبی اللہ کا عاشق ہوتا ہے، اللہ محبوب ہے، اور محبوب اپنے عاشق کو گفتگو کا کیا سوال کر دیا؟ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز؟ اب ماشاءاللہ سب تعلیم یافتہ ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ اتنا کہہ دیتے نا العصا، جواب ہو جاتا کیا ہے جی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا العصا، بلکہ قرآن کیا گواہی دے رہا ہے؟ یوں فرمایا ہیجا عصای، یہ میرا ڈنڈا ہے، کسی اور کا نہیں، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ ہیجا کا لفظ بولا، آخر میں جائے متکلم مضافلے کے طور پر بولی عصای، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اس پر بھی بس نہیں، بلکہ فرمایا اتوکا علیہا، میں اس پر سہارا بھی لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اس کے ذریعے سے بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ یہ کچھ گفتگو ذرا لمبی ہو رہی تھی، تھوڑا سا اختصار کیا۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کچھ اور بھی میرے اس ڈنڈے میں بڑے منافع ہیں۔ مفسرین نے کہا پھر منافع گننا شروع کر دی، یہ منفعت، یہ منفعت، یہ منفعت، بڑی کلام لمبی کی اللہ سے۔ یہاں کسی نے سوال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو پوچھا تھا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تو مختصر تھا، ڈنڈا پہ۔